یعنی فائدے میں اضافہ کرنے کے لیے مفعول وغیرہ سے مقید کیا جاتا ہے، کیونکہ جس قدر قاعدیں بڑھیں گی اسی اعتبار سے فائدے میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ فلاں لڑکے نے حفظ کیا، قرآن پاک حفظ کیا، تو ابھی آپ صرف اتنا کہتے کہ فلاں لڑکے نے حفظ کیا، کیا حفظ کیا یہ معلوم نہیں۔ اب جب کہہ دیا القرآن الکریم، کیا حفظ کیا؟ قرآن کریم حفظ کیا، ایک فائدے کا اضافہ ہوا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اس میں قید و بند بڑھا دی کہ فلاں لڑکے نے قرآن پاک جامعہ اشرفیہ میں 11 سال کی عمر میں فلاں استاذ کے پاس حفظ کیا۔ یہ سب قاعدیں جس قدر بڑھتی رہیں گی اسی اعتبار سے فائدہ ہی بڑھتا رہے گا۔ تو مفعول وغیرہ سے فعل کو مقید جو کیا جاتا ہے تو کس وجہ سے فلتربیۃ الفائدۃ، یعنی فائدہ بڑھانے کے۔ والمقید فی نحو کان زید منطلقا، کان زید منطلقا میں مقید کیا کانا ہے یا منطلقا؟ تو فرماتے ہیں کہ منطلقا مقید ہے، یہاں پر کانا یہ مقید نہیں بلکہ کانا یہ مقید بھی ہے، یعنی جس سے مقید کیا ہے، کیونکہ کانا زید منطلقا اصل میں تھا زید منطلق، تو مسند یہاں پر منطلق جس میں قید لگی ہے کس کی؟ کانا کی۔ کیونکہ جب یہ کہا جائے کہ زید منطلق ہے تو اس میں زمانے کا پتہ نہیں کہ ماضی میں یا فی الحال یا مستقبل میں ہوگا، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اور جب اس میں کانا کی قید لگ گئی تو کیا معلوم ہوا کہ زید منطلق تھا، یعنی ماضی، تو مقید یہاں پر منطلقاً ہے، کانا نہیں۔ والمقید فی نحو کانا زید منطلقا، اور کانا زید منطلقا میں مقید منطلقا لا کانا، کانا نہیں۔ واما ترکہ اے اما ترک التقیید، یعنی تقیید کو ترک کرنا، فلمانع منہا، تو اس وجہ سے کہ وہاں تربیت فائدہ سے کوئی معنی ہو۔ آگے ضمیر لوٹ رہی ہے کدھر؟ تربیت فائدہ کی، یعنی وہ کی مقید کرنے میں فوائد بڑھتے رہیں گے لیکن تربیت فائدہ سے وہاں پر کوئی معنی، جیسے وہاں اتنا وقت نہیں ہے یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی جائیں یا انہیں سنا جائے۔ یہ قرآن پاک حفظ کیا
کیا تو کہاں حفظ کیا، کتنے دن میں حفظ کیا، کس کے پاس حفظ کیا، یہ سب سننے سنانے کے لیے ٹائم نہیں، یا اور کوئی وہاں پہ معنی ہو، بہرحال کسی معنی کی وجہ سے وہاں تربیت فائدہ مقصود نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہاں مسند کو مقید نہیں کیا جاتا۔ فلمعنی منہا کو اس وجہ سے کہ وہاں پر کوئی معنی ہوتا ہے تربیت فائدہ سے۔ وَأَمَّا تَقْییدُهُ بِالشَّرْطِ، رہا مسند کو شرط سے مقید کرنا، فَلِاعْتِبَارَاتٍ لَا تُعْرَفُ إِلَّا بِمَعْرِفَةٍ مَا بَیْنَ أَدْوَاتِهِ مِنَ التَّفْصِیلِ۔ مسند کو شرط سے جو مقید کرتے ہیں تو وہاں پر بھی کچھ اعتبارات ملحوظ ہوتے ہیں، اور وہ اعتبارات اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتے جب تک کہ ادوات شرط کی تفصیلات معلوم نہ ہو جائیں۔ ادوات شرط کے درمیان آپس میں جو تفصیل ہے، اس تفصیل کو جانے بغیر اعتبارات شرط کو نہیں جانا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ادوات شرط کی تفصیل یہ علم نحو کی کتابوں میں کی گئی۔ وَأَمَّا تَقْییدُهُ بِالشَّرْطِ، اور رہا شرط سے مقید کرنا، فَلِاعْتِبَارَاتٍ لَا تُعْرَفُ إِلَّا بِمَعْرِفَةٍ مَا بَیْنَ أَدْوَاتِهِ مِنَ التَّفْصِیلِ، تو یہ ان اعتبارات کی وجہ سے ہیں جو اس تفصیل کو جانے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے ہیں، جو تفصیل ادوات شرط کے درمیان۔ وقت بین ذالک فی علم النحو، اور اسے علم نحو میں بیان کیا گیا۔ ولیکن لا بد من النظر ہاہنا فی ان و اذا و لو، لیکن یہاں پر ان، اذا اور لو میں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں ان تین ادوات شرط کے تعلق سے ان، اذا اور لو۔ فَإِنْ وَإِذَا لِلشَّرْطِ فِي الْإِسْتِقْبَالِ، تو ان اور اذا یہ مستقبل میں شرط کے لیے وضع کیے گئے، ان دونوں کی دلالت اس شرط پر ہوتی ہے جس کا وقوع مستقبل میں ہوتا ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ ان کی اصل یہ ہے کہ اس میں وقوع شرط کا جزم و یقین نہیں ہوتا، جبکہ اذا میں وقوع شرط کا جزم و یقین ہوتا ہے۔ اذا میں شرط کا واقع ہونا بالکل یقینی ہوتا ہے، اور ان میں شرط کا واقع ہونا یقینی نہیں ہوتا۔ اب جیسے آپ کہیں کہ جب میں شادی ہونے کے بعد باپ بنوں گا تو اپنی اولاد کو میں علم دین سکھاؤں گا، تو آپ جب سے تعبیر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس بات کا جزم و یقین ہے کہ آپ کو کون سا منصب ملنے والا ہے، باپ کا منصب ملنے والا۔ اور اس کے برخلاف آپ کہیں کہ اگر میں باپ ہوا، اگر مجھے اولاد ہوئی تو میں اسے علم دین سکھاؤں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شرط کا
یقین نہیں، شک ہے اس میں۔ تو ان میں شرط کے وقوع میں شک ہوتا ہے، جبکہ اذا میں وقوع شرط کا یقین ہوتا ہے۔ لیکن ان کی اصل ہے وقوع شرط کا جزم و یقین نہ ہونا، جبکہ اذا کی اصل ہے وقوع شرط کا جزم و یقین۔ سمجھ گئے؟ یہ بنیادی فرق۔ اذا میں وقوع شرط کا جزم و یقین ہوتا ہے، جبکہ ان میں وقوع شرط کا جزم نہیں ہوتا، اس میں شک ہوتا ہے۔ اصل وضع دونوں کی یہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی اس کے خلاف بھی استعمال ہوتا ہے، ورنہ اصل وضع یہی۔ اب جیسے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی۔ اب اس کے بعد کیا کہا، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی۔ تو کیا کہا، گر ان کی رسائی، یعنی اگر ان کی رسائی، لو جب تو بنائی۔ تب اس سے تو شک کا اظہار ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی ان کی جو اصل ہے اس کے لحاظ سے کس چیز کا اظہار ہو رہا ہے؟ شک کی طرف تبادر ہو رہا ہے، تبادر ذہنی، کہ گویا کی اعلیٰ حضرت کو شک ہے اس میں، تبھی تو کہا گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی۔ اسی لیے ایسے اذہان جن کا تبادر اس معنی کی طرف ہوا، ایسے ذہنوں کا علاج کرتے ہوئے اور اس شبہے کو دور کرتے ہوئے آخر میں فرمایا، مطلع میں شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھو اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھنے کے لیے یہ فن جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے نا؟ کبھی توجہ کیا تھا کہ یہ ایک شعر دوسرے سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ یہ آخر میں جو فرمایا ہے اسی دفعہ دخل مقدر کے لیے کیا کہا ہے، مطلع میں شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی۔ تو چونکہ ایذا میں وقوع شرط کا جزم و یقین ہوتا ہے، اس لیے عام طور سے ایذا کے بعد ماضی کا لفظ آتا ہے۔ اس کا ماضی، اور ایذا کا محل استعمال وہی مواقع ہیں جہاں شرط کا وقوع اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے۔ ایذا کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ انہی مواقع میں جہاں شرط کا وقوع غالب ہوتا ہے، یعنی اکثر و بیشتر اس شرط کا وقوع ہوتا رہتا ہے، اس لیے وہاں پر لفظ ماضی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ماضی میں وقوع ہو چکا رہتا ہے۔ تو چونکہ اس کا وقوع اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے، اس لیے وہاں پر لفظ ماضی کا استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ ان میں وقوع شرط کا جزم نہیں ہوتا، شک ہوتا ہے، اس لیے ان کا استعمال اس مقام میں ہوتا ہے جہاں شرط کا وقوع نادر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نادر ہوتا ہے۔
اور جو چیز شاذ و نادر واقع ہوتی ہے اس کے واقع ہونے کا کبھی جزم کیا جا سکتا ہے؟ کوئی چیز شاذ و نادر طور پر ہو تو کبھی بھی اس کے واقع ہونے کا جزم و یقین نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر ماضی کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ فعل مضارع لایا جاتا ہے. وَأَصْلُ إِذَا الْجَزْمُ بِوَقُوعِهِ اور اذا کی اصل ہے وقوع شرط کا جزم و یقین. وَلِذَلِكَ كَانَ النَّادِرُ مَوْقِعًا لِإِنَّ یہی وجہ ہے کہ جو چیز نادر ہوتی ہے وہ ان کا موقع اور محل ہوتا ہے. وغلب لفظ الماضی مع اذا اور اذا کے ساتھ لفظ ماضی غالب الاستعمال. جیسے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ جب انہیں یعنی قوم بنی اسرائیل کو کوئی اچھی چیز پیش آتی تھی، کوئی نعمت ملتی تھی، کوئی خوشی حاصل ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ لنا ہاتھ، یہ تو ہماری وجہ سے. کیا کہتے تھے؟ یہ ہماری وجہ سے. اور اگر انہیں کوئی پریشانی کبھی کبھار کچھ پہنچتی تو بدشگونی کس پر لیتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور جو ان کے ساتھ مومنین تھے. کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے معاذ اللہ. تو چونکہ حسنہ یعنی اچھی چیز کا وقوع، نعمتوں کا حصول اکثر و بیشتر ہوتا رہتا تھا کسی بھی شکل میں، چاہے من و سلوہ کی شکل میں ہو یا اور کسی شکل میں ہو، نعمتیں اکثر و بیشتر انہیں حاصل ہوتی رہتی تھی. یہی وجہ ہے کہ الحسنہ میں الف لام لایا گیا جو جنس کے لیے ہے، اور جنس اپنے سارے انواع کو شامل ہوتی ہے. یعنی کسی بھی نوع میں کوئی حسنہ، کوئی اچھی چیز جب انہیں حاصل ہوتی تھی اور اکثر و بیشتر اس کا حصول ہوتا رہتا، اس لیے یہاں پر کیا لایا گیا؟ اذا. اور کون سا فعل لایا گیا؟ فعل ماضی. اور اس کے برخلاف پریشانی آنا یہ شاذ و نادر تھا. کبھی کبھی پریشانی کوئی پہنچتی تھی تو اب اس کا وقوع یہ شاذ و نادر تھا، اس لیے وہاں پر اذا نہیں لایا گیا بلکہ ان لایا گیا، اور فعل ماضی بھی نہیں لایا گیا بلکہ فعل مضارع، اور الف لام بھی وہاں پر نہیں داخل کیا گیا بلکہ اسے نکرہ لایا گیا سیئۃ، جس میں تنوین برائے تقلیل. سمجھ گئے؟ لأن المراد الحسنۃ المطلقہ، اس لیے کہ مراد یہاں پر حسنہ مطلقہ یعنی مطلقاً کوئی بھی اچھی چیز. وَلِهَذَا عُرِّفَتْ تَعْرِيفَ الْجِنْسِ، یہی وجہ ہے کہ اسے معرب باللام لائے گا، جس میں الف لام کس کا ہے؟ جنس کا. وَالسَّيِّئَةُ نَادِرَةٌ، اور بری بات کا آنا یہ نادر تھا، بری بات وہ نادر تھی. بالنسبت الیہا یعنی حسنہ کے لحاظ سے سیئہ یہ نادر تھی. وَلِهَذَا نُكِرَتْ، یہی وجہ ہے کہ اسے نکرہ لایا گیا. وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ إِنْ فِي الْجَزْمِ تَجَاهُلًا، تو ان کی اصل کیا ہے کہ اس میں وقوع شرط کا جزم و یقین نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار مقام جزم میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے.
اس میں مقام جزم میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے. جیسے وہ شعر ابھی سنایا نا، وہاں پر ان کا استعمال کس مقام میں ہوا ہے؟ مقام جزم. اور کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال اٹھا تو اس کا جواب آخر میں دے دیا. تو فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ان کا استعمال مقام جزم میں ہوتا ہے. کیسے؟ تجاہلاً. کیسے ہوتا ہے؟ تجاہلاً ہوتا ہے. ایک ہے جہالت اور ایک ہے تجاہل. ایک ہے کسی چیز سے یہ بے خبر ہونا، جاہل ہونا، نابلد ہونا، ایک چیز یہ ہے. اور دوسری چیز ہے کہ جان کر بھی انجان بن جانا، جانتے ہوئے بھی انجان بن جانا، جسے کہتے ہیں کیا؟ تجاہل عارفانہ. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تجاہل عارفانہ. جیسے آپ کسی حضرت کے گھر گئے ان سے ملنے کے لیے، دروازے پر آپ پہنچے تو آپ نے پوچھا، اتفاق سے حضرت صاحب کے لڑکے سے ملاقات ہوئی. آپ نے کہا کہ حضرت سے ملنا چاہتے ہیں. تو حضرت صاحب کے لڑکے نے کہا کہ دیکھتا ہوں گھر میں دیکھتا ہوں، اگر حضرت ہوں گے تو آپ سے ملاقات کرا دوں. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہاں، دیکھتا ہوں اگر ابو گھر میں ہوں گے تو ملاقات کرا دوں. بولتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے سب پڑھیے تو اس کو پریکٹیکلی انداز میں سوچیے، تب یہ سب بات ذہن میں بیٹھ جائے. ایسا ہوتا رہتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، کیا لڑکے کو نہیں معلوم ہے کہ ابو گھر میں ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم ہے کہ نہیں؟ لیکن جان کر کے بھی کیا بن گیا؟ انجان بن گیا. کسی وجہ سے کہ آپ سے ملوانا نہیں چاہتا ہے یا اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے. وقد تستعمل ان فی الجزم تجاہلا. اور کبھی کبھی ان کا استعمال مقام جزم میں کیسے ہوتا ہے؟ تجاہل کے طور پر ہوتا ہے. اور لعدم جزم المخاطب، یا اس وجہ سے کہ متکلم کو تو جزم و یقین ہے وقوع شرط کا، لیکن مخاطب کو جزم و یقین نہیں، اس لیے وہاں پر ان لے آیا. کا قولی کا لمن یکذبو کا، جیسے کہ آپ اس سے کہیں جو آپ کو جھٹلا رہا، اس سے آپ کہیں ان صدقت فماذا تفعل، اگر میں سچا ہوں تو کیا کروں؟ تو اپنے سچا ہونے کا جزم و یقین، لیکن چونکہ مخاطب کو جزم و یقین نہیں، اس لیے یہاں پہ کیا لایا گیا؟ لایا گیا. اور تنزیل ہی منزلۃ الجاہل، یا اس وجہ سے مقام جزمی لایا گیا کہ مخاطب عالم کو جاہل کی منزل میں اتار دیا گیا. تب اس کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو ایک جاہل کے ساتھ سلوک ہوتا، لمخالفت ہی مقتضی العلم، اس وجہ سے کہ اس نے مقتضی علم کی مخالفت کی. جیسے ایک شخص ہے جو اپنے باپ کو اذیت دے رہا، اب آپ نے اس سے کہا
کہ اگر یہ تمہارا باپ ہے تو اسے اذیت مت دو، تو کیا اسے جذب و یقین نہیں ہے یہ میرے والد؟ معلوم جذب و یقین ہے، لیکن چونکہ اس کا جو عمل ہے، اس کا جو کرتوت ہے وہ ایسا ہے کہ گویا وہ جانتا نہیں یہ میرے والد اذیت دے رہا، اس لیے اب وہاں پر بجائے ایذا لانے کے کیا لایا گیا؟ الا لایا گیا۔ اب توبیخ یا زجر و توبیخ کے لیے اس کی مثال وہی پیش کر سکتے ہیں، وتصویر ان المقام لاشتماله على ما يقلع شرط نسله لا يصدق الا لفرض كما يفرض المحال، یا ان کو اس وجہ سے لایا گیا کہ وہ مقام ایسی چیز پر مشتمل ہے جو شرط کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ مقام ایسی چیز پر مشتمل ہے جو شرط کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، اس میں بس یہ صلاحیت ہے کہ شرط کو فرض کیا جا سکتا ہے، شرط کو فرض کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ کوئی محال فرض کیا جائے، تب وہاں پر ان لایا جاتا ہے، جیسے افا نضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، یعنی کیا ہم تم سے ذکر کو چھوڑ دیں، یعنی تم سے ذکر نہ کریں اگر تم لوگ مسرف قوم ہو، زیادتی کرنے والی ہو۔ یہاں دونوں قرات ہے، ان کنتم بھی ہے اور ان کنتم بھی ہے، اسی لیے کہا فی من قرأ، جس نے ان پڑھا، تو قوم کا مسرف ہونا اس کا جزم و یقین جزم ہے، لیکن یہ مقام ایسی چیز پر مشتمل ہے جو شرط کو اکھاڑ پھینکے، یعنی اگر تم لوگ مسرف ہو جاؤ تو کیا ہم تم سے ذکر کرنا، یعنی اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان اور اسی طریقے سے دیگر ضروری چیزوں کا بیان ہم تم سے نہ کریں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس کا بیان ہر حال میں ہوگا، تم جیسے بھی۔ تو اب یہاں مقام ایسی چیز پر مشتمل ہے جو شرط کو اکھاڑ دے، جڑ سے ختم کر دے۔ فیمن قرائن ان لوگوں کی قرات میں جنہوں نے پڑھا ہے کسرے کے ساتھ، اور تقلیب غیر المتصف به علی المتصف به، یا ان کو اس وجہ سے لایا جاتا ہے مقام جزم میں کہ شرط کے ساتھ جو متصف نہیں ہے اسے غلبہ دے دیا جائے اس پر جو شرط سے متصف، شرط سے جو متصف نہیں ہے اسے غلبہ دے دیا جائے اس پر جو شرط سے متصف نہیں۔ اس وجہ سے وہاں پر ان کو لایا جاتا ہے مقام جزم، جیسے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یعنی اگر تمہیں اس میں شک ہو، اگر تم اس کے تعلق سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی،
تو ظاہر ہے کہ کنتم سے جو خطاب ہے یہ سارے کفار و مشرکین سے یہ خطاب ہے۔ حالانکہ کفار و مشرکین میں دو قسم کے لوگ تھے، کچھ تو ایسے تھے جنہیں شک تھا واقعہ، کچھ ایسے مشرکین تھے جو جنہیں شک تھا، لیکن وہیں کچھ کفار و مشرکین ایسے بھی تھے جن کو اس بات کا یقین تھا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس بات کا جزم و یقین تھا، لیکن وہ عناداً انکار کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ عناداً انکار کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ۔ لقمہ کسی نے دیا نہیں ہے، ہاں صحیح پڑھے ہیں کہ نہیں؟ ہاں صحیح ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، یعنی انہوں نے آیات قرآنی کا انکار کیا، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کا کلام، آیات کا انکار کیا حالانکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کا کلام۔ تو کچھ ایسے تھے جنہیں بالکل یقین تھا، شک نہیں تھا وہ، لیکن ایک ساتھ سب سے خطاب ہو رہا ہے وہی کنتم فی ریب مما نزلنا، تو ریب سے جو متصف نہیں تھا، ریب سے جو متصف نہیں تھا، شرط سے جو متصف نہیں تھا، اسے غلبہ دے دیا گیا کس پر؟ جو شک سے متصف تھا، اور ان کے لحاظ سے ہلایا، ورنہ جو شرط سے جذب و یقین کے طور پر متصف ہو ان کے لحاظ سے تو ایذا آتا، لیکن یہاں جو متصف نہیں ہے ریب سے اسے غلبہ دے دیا گیا کس پر؟ اس پر جو متصف تھا، جو متصف نہیں تھا اسے غلبہ دیا گیا کس پر؟ جو متصف تھا اس پر۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَحْتَمِلُهَا، اس میں بھی اس کا احتمال یعنی تغلیب کا، وَالتَّغْلِیبُ يَجْرِي فِي فُنُونٍ كَثِیرَةٍ،